الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر فليس فيه بيان أمر ولا نهي ماذا تأمرنا؟ قال: تشاورون الفقهاء. رواه الإمام الهمام الطبراني في موجمه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا صلاتنا فقال: فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، مکہ میں صبح کریں، مدینہ میں شام کریں. معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، اللہ آباد تحصیل جامپور ضلع راجنپور اور آپ کو ایک صحابی رسول سیدنا سہیل بن عدی رضی اللہ عنہ کو پڑوس حاصل ہے. میں آج آپ کے جلسے میں ترتیب کے مطابق حاضری آج نہیں کل ہونی تھی، آج میں نے نہیں آنا تھا، پر میری 10 سالہ مذہبی مسلکی دعوتی زندگی کا پہلا پروگرام ہے جہاں مجھے ایک کثیر تعداد میں احباب کے اصرار پر آنا پڑا. میں نے تقریباً 7 گھنٹے کا مسلسل سفر آپ کی خدمت میں کر کے آیا ہوں. بس دعا فرمائیں اللہ رب العزت اپنے فضل، اپنے رحم، اپنے کرم کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کی توفیق عطا فرمائے. میں نوجوان آدمی ہوں اور انشاءاللہ باتیں بھی نوجوان کروں گا. بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ جیتی جاگتی شکل کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. میں نے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے اور اصحاب محفل نے جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے مسئلہ تقلید اور ترک قرات خلف الامام. تقلید کیا ہے اور امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھنے کے دلائل کیا ہے؟ یہ خالصتاً علمی موضوع ہے، لیکن میں 100% کوشش کروں گا کہ میں اس علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں تاکہ یہاں پر آیا ہوا بندہ
وہ عالم ہو تب، غیر عالم ہو تب، حافظ ہو تب، غیر حافظ ہو تب، وہ دنیا کی کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اصحاب محفل سے یہ گلہ نہ کرے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے بلائے ہوئے خطیب کی گفتگو سمجھ نہیں آئی۔ میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش صرف کروں گا کہ میں آسان سے آسان، سہل سے اسہل گفتگو کر کے آپ کے ذہن میں مسئلہ اتاروں۔ بس میری ایک ہی گزارش ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، جو بھی آئے جائے آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننی ہے۔ توجہ رکھیں، مسئلہ تقلید کا معنی ہے توجہ، آپ کی توجہ میرے پاس نہیں ہے، آپس میں باتیں ساتھی ذرا کم کریں۔ دیکھو مجھے دیکھو، میں نے 7 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے کے بیان کے لیے کیا ہے، اور اس میں بھی آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ مجھے دیکھیں، بعض اوقات ساتھی پیچھے دیکھتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی گفتگو میں آپ سے نعرے نہیں لگواتا، آپ سے اونچی سبحان اللہ نہیں کہلواتا، نہ مجھے نعرہ چاہیے نہ مجھے اونچی سبحان اللہ چاہیے، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ خطیب جلسے میں نعرے لگواتے ہیں، میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، ہم آپ کے مذہب کے وکیل ہیں۔ وکیل چاہتا ہے مجمع میں سناٹا اور ہمارے دلائل سنیں، میں نے دلیل کی دنیا میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ توجہ رکھنا، مسئلہ تقلید کا معنی یہ ہے، ماہرین شریعت نے جو اصول ہمیں دیے ہیں ان اصول کو تسلیم کرنا۔ دنیا کا کوئی شعبہ ہو، ہر جگہ ایک ماہر ہوتا ہے، ایک اعتماد کرنے والا ہوتا ہے۔ جو ماہر ہے وہ تحقیق پیش کرتا ہے، جو اعتماد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی میدان، کوئی فیلڈ ہو، اس میں ماہر الگ ہے، اعتماد کرنے والا الگ ہے۔ آپ بیمار ہو، آپ کے جسم کو دوائی چاہیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ ڈسپینسر کے پاس جائیں گے، میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کا چیک اپ کرے گا اور بتائے گا یہ مرض ہے، اس کے لیے یہ دوا ہے۔ آپ نے اس کی تحقیق پر اعتماد کر کے گولی کھا لینی ہے، دوائی استعمال کر لینی ہے۔ کیوں؟ بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں اگر تحقیق کرنے بیٹھ جاؤں کہ یہ دوائی اس مرض کی دوائی ہے تو میری زندگی گزر جائے گی، مجھے صحت نہیں مل پائے گی۔ آپ نے اعتماد کرنا ہے، نے اعتماد کی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، آپ نے ٹریول سفر کرنا ہے، یہاں سے دبئی، یہاں سے سعودیہ، یہاں سے انگلینڈ، آپ چاہتے ہیں میں نے بائی ایئر جانا ہے، آپ ہوائی جہاز میں جا کر بیٹھیں گے، آپ نے پائلٹ کو نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا ہے اسے چلاتے نہیں دیکھا، آپ نے اس کے سرٹیفکیٹ چیک نہیں کیے، آپ نے اس کی کوالیفیکیشن، اس کی تعلیم کو چیک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ اس جہاز کے پائلٹ کی مہارت پہ اعتماد کر کے اپنی جان حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ لاکھوں کلومیٹر، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اس کی وجہ وہ ماہر ہے۔ اگر آپ اس کی سرٹیفکیٹ چیک کرنے لگ جاؤ، آپ اس کی تعلیمی حیثیت چیک کرنے لگ جاؤ، وہ آپ کو کہے گا آپ پائلٹ نہیں ہیں، فلائنگنگ کے اصولوں سے اور رول سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو سمجھ کیسے آئے گا؟ آپ نے سفر کرنا ہے تو بیٹھیے، نہیں کرنا تو گیٹ آؤٹ، آپ چلے جائیے، مجھے آپ پر کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے چلنا ہے تو چلیے۔ ویسے ہی شریعت ہے، شریعت کے اندر بعض شریعت کے ماہرین ہوتے ہیں، بعض شریعت کے مفتیان ہوتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، ان کے ذمے مسئلہ بتانا ہے، ان کے ذمے مسئلہ سنانا ہے، ان کے ذمے تحقیق کرنا ہے۔ لیکن آج ہر آدمی اگر تحقیق میں لگ جائے اس کی زندگی کھپ جائے، تحقیق کو مکمل نہ ہو۔ توجہ رکھنا، میں اس کو مزید کھولتا ہوں۔ آپ کہیں گے بھئی ہم تحقیق نہیں کر سکتے، میں نے کہا نانا آپ کر سکتے ہیں، پر آپ پہلے
اپنے آپ کو محقق بنائیے، اپنے آپ کو تحقیق کا ذوق سے واقف کرائیے، خود کو تحقیق کے معاملے میں بٹھائیے، اہل التحقیق بنیے، پھر آپ کام کریں گے۔ ہاں میں قرآن سے پوچھتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 59 مجھے بتاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں بات کو ماننے کے میں 3 طریقے بتاتا ہوں، اے مسلمان ان 3 طریقوں پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو جائے گا، ان 3 طریقوں کو حرص جان بناؤ گے، آپ کی زندگی امن والی بن جائے گی، کامیابی اور فوز و فلاح والی بن جائے گی۔ میرے اللہ بتائیے وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مسلمانوں کامیابی کا پہلا طریقہ یہ ہے اللہ کے قرآن کو مانو، واطیعوا الرسول دوسرا طریقہ یہ ہے نبی کے فرمان کو مانو، تیسرا طریقہ یہ ہے واولی الامر منکم، اولی الامر کی مانو۔ اب اولی الامر کون ہے؟ کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا قرآن اترا حضور پہ ہے، سمجھا صحابہ نے ہے، اترا حضور پہ ہے، سنا صحابہ نے ہے، نازل حضور پہ ہوا ہے، پڑھایا حضور نے اپنے صحابہ کو ہے۔ میں صحابہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ان کے پاس حاضری دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دروازے پر جب میں پہنچا مجھے ایک صحابی نظر آئے ہیں جن کا نام سیدنا عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ عنہما، پیغمبر کے چچا ذات ہیں۔ میں نے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کھولی ہے، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، تفسیر احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی کھولی ہے، انہوں نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے، غیر مقلد مولوی نواب صدیق حسن خان کی فتح المنان کھولی ہے، اس نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا قرآن مانو کامیاب ہو جاؤ گے، نبی کا فرمان مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اولی الامر کی بات مانو کامیابی ملے گی۔ قال ابن عباس اولی الامر ہم اہل الفقہ والدین، یہ فقیہ ہیں، ماہر شریعت ہیں، ائمہ شریعت ہیں، ان کی بات کو تسلیم کرو کامیاب ہو جاؤ۔ گویا ماہرین شریعت کی بات کو تسلیم کرنے کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں شریعت کے ماہر کون ہیں؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم بتاتا ہے، میری ایک ایک بات کی ایک ایک کڑی ایک دوسرے سے ملی ہے، توجہ رکھنا، قرآن کریم بتاتا ہے، سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 بتاتی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت اتری، اس کا معنی یہ ہے اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں جبرائیل آئے ہیں اور آ کر فرما رہے ہیں، اللہ نے آیت اتاری وآخرین منہم، عربی نہیں عجمی ہوں گے، لما یلحقوا بہم جو ابھی نہیں آئے بعد بھی آئیں گے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم، اس آیت کے تحت امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جلد 2 کے صفحہ 725 پہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آیت اتری ہے، عربی نہیں عجمی آئیں گے، پیغمبر کے صحابہ عربی تھے، حیران ہو گئے ہماری بات اللہ نے نہیں کی، ہمارے بعد آنے والے عجمیوں کی بات کی ہے، وہ کون ہے؟ حضور پاک سے صحابہ نے سوالیہ نظروں سے یہ نظریں اٹھا کے پوچھا یا رسول اللہ بتلائیے، فرمائیے، تشریح کر دیجئے، تفسیر سمجھائیے، اللہ اس آیت میں کس عجمی کی بات کرتے ہیں؟ آپ صحیح بخاری کھولیں آپ کی مرضی، صحیح مسلم کھولیں آپ کی مرضی، ابن حبان کی صحیح کھولیں آپ کی مرضی، ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ کھولیں آپ کی مرضی، اور ابو نعیم کی حلیت الاولیاء کھولو آپ کی مرضی، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، حضرت مالک ابن سنان ابن وحید رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے ان چاروں صحابہ سے روایت موجود ہے، حضور پاک نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو کان الایمان بالسریہ، بخاری کی روایت ہے، لو کان العلم بالسریہ، مسلم کی روایت ہے، لو کان الدین بالسریہ، حلیہ کی روایت ہے بالسریہ، لتناولہ الرجال
رجل من هؤلاء من ابناء اہل فارس. حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ نے فرمایا ہے عربی نہیں عجمی آئیں گے. ہاں سن, یہ سلمان صحابی رسول ہے, تمہارا بھائی ہے, میرا شاگرد ہے. اس کی قوم سے, اس کی اولاد سے, فارسی لوگوں سے, عجمی لوگوں سے کوئی شخصیت آئے گی اور اگر وہ علم ثریا ستاروں پہ بھی ہوگا وہ اتار کر نیچے لائے. وہ کون ہے؟ ثریا ستارے تک جانے والا کون ہے؟ میں نے سائنس کی تحقیق کو اٹھایا, جغرافیہ کے علم کو اٹھایا. مجھے علم الجغرافیہ بتاتا ہے مریخ کا نام یہ ثریا ستارہ ہے. سائنس کی تحقیق کے مطابق, ناسا کی ریسرچ کے مطابق مریخ زمین سے 9 کروڑ چاندنی میل کے سفر پر موجود ہے. اتنا بلند و بالا ستارہ ہے. وہاں سے علم کو لانے کے لیے عجمی کی بات کی ہے. اب وہ عجمی کون ہے؟ میں نے دنیا میں دیکھا ہے 4 بڑی شخصیات ہیں جو صحابہ کرام کے بعد امت کو سنبھالنے والی ہیں. 4 بڑے افراد ہیں جنہوں نے صحابہ کے بعد امت کی رہبری کی ہے, رہنمائی کی ہے. ایک کا نام امام ابو حنیفہ ہے, ایک کا نام امام مالک ہے, ایک کا نام امام شافعی ہے, ایک کا نام امام احمد ہے رضی اللہ عنہم. ان چاروں میں کون ہے؟ تو میں نے دیکھا امام احمد کے قبیلے کا نام بنو شیبان ہے. شیبانی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. بھئی یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. میں نے امام شافعی کو دیکھا, محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کے قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے. مطلبی قریشی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. یہ تو مراد نہیں ہو سکتے. میں نے امام مالک کو دیکھا, امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے. اصبحی قبیلہ عربی ہے, عجمی نہیں ہے. پھر وہ کون ہے؟ میں نے محدثین کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے امام المحدثین جلال الدین سیوطی کی تمییز الصحیفہ بتاتی ہے, امام المحدثین محمد بن یوسف دمشقی ساری کی عقود الجماد بتاتی ہے, محدث الناقد مولانا عبد الرشید دومانی کی مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث بتاتی ہے. اول من دون علم الشیعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں سالوں پہلے, سینکڑوں سالوں پہلے حضور پاک علیہ السلام جس عجمی کی, جس فارسی کی خوشخبری دے گئے, اللہ کے قرآن نے جس عجمی کی, جس فارسی کی بات کی ہے اس سے مراد امام ابو حنیفہ. میرا امام وہ ہے جس کی بات اللہ سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت 3 میں کرتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام اپنے فرمان صحیح بخاری جلد 2 میں کرتے ہیں. محدثین ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ یہ امت کا وہ امام ہے. ذرا توجہ رکھنا, میں ایک روایت مزید پڑھنے لگا ہوں. مسلک شافعی کے سب سے بڑے ترجمان حضرت علامہ یوسف دمشقی نے بھی اس کو جگہ دی ہے. اس کے علاوہ مسند الفردوس دہلوی میں امام فردوس دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو جگہ دی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک کی روایت ہے ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100. جب 150 ہجری آئے گی اللہ دنیا کی زینت, دنیا کی خوبصورتی کو اٹھا لے گے. مورخین کا اتفاق ہے 150 ہجری کو ابو حنیفہ دنیا سے گئے. اس کے آنے کی باتیں اللہ قرآن میں کرے, جانے کا ذکر حضور فرمان میں کرے. میں نے اس صحابہ کے شاگرد کو مانا ہے. چلو بات آئی تو کہتا جاؤ. آپ کہیں گے امام ابو حنیفہ نے کس صحابی سے پڑھا ہے؟ آپ امام صدر الشریعہ کی مناقب اٹھائیے, امام موفق کی مکی کی مناقب کردری اٹھائیے, آپ کو نظر آئے گا. امام خوارزمی کی جامع المسانید اٹھائیے, آپ کو ملے گا. امام قاضی ابو یوسف کی کتاب الآثار اٹھائیں, آپ کو ملے گا. امام محمد ابن حسن شیبانی کی مبسوط اٹھائیں, زیادات اٹھائیں, آپ کو اس میں ملے گا. محدثین نے لکھا ہے صحابہ کرام کو ڈائریکٹ دیکھنے والا امام ابو حنیفہ ہے. ائمہ متبوعین میں اور اماموں نے نہ صحابہ کو دیکھا ہے نہ صحابہ کو سنا ہے. میں نے امام خوارزمی کی جامع المسانید اٹھائی ہے, وہاں کتاب الحج ہے, باب مکہ کے بعد امام خوارزمی نے امام ابو حنیفہ کی ایک روایت کو لکھا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حجت ما ابی سنت 16, میں 16 سال کا تھا. میں نے اپنے ابو کے ساتھ حج کا سفر کیا. فیضا نحن بمکہ,
मक्का, जब हम मक्का मुकरमा पहुंचे, मैंने अब्बू से पूछा मन हासिर रजुल, ये आदमी कौन है जिसके साथ लोग बैठे हुए हैं, ये बंदा कौन है? मुझे मेरे अब्बू ने कहा हाजा रजुलन कद साहिबन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकाल लहू अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न जज़अ ज़ुबैदियो, ये वो शख्स है जो हुजूर का सहाबी है, इसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हारिस है। मैंने अब्बू से कहा फदना मिन, मुझे इसके करीब करे। फजाल यफरुजु अनिन नासी, मेरे अब्बू ने लोगों को हटाया। हत्ता दनौतु मिन्हु, मैं उस सहाबी के कदमों में पहुंचा। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं फसमिअतु यक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी हुजूर का फरमाने आली शान सुना रहे थे। मन तफक्कह फी दीनिल्लाहि कफ़ाहल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। लोगों, हुजूर पाक फरमा गए हैं इल्म फिक़्ह हासिल करोगे, अल्लाह ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा तुम्हें गुमान नहीं होगा, तुम्हारी परेशानियों को खत्म फरमा देगा। ये उम्मत को हदीस मेरे इमाम के वास्ते से मिली है। हाँ, इमाम अबू हनीफा ने हज़रत अनस से पढ़ा है, इमाम मौफिक ने मनाकिब मौफिक में लिखा है, हज़रत इमाम साहब फरमाते हैं क़दीम अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इला कूफा फरअयतुहु युसल्ली फी मस्जिदिल कूफा। हज़रत अनस आए थे, कूफा आए, हमारे सिटी में आए और कूफा की जामे मस्जिद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ नमाज पढ़ी। मैंने उनको नमाज पढ़ते देखा, नमाज का सलाम फेरा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु पैगंबर के सहाबी ने ये हदीस सुनाई है, वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिहि लरज़क़तुम कमा युरज़क़ु तैरु तग़दु ख़िमासा व तरूहु बिताना। लोगों, अल्लाह पे भरोसा करना सीखना चाहते हो, अल्लाह पे तवक्कल करना सीखना चाहते हो तो परिंदों के घोंसलों का कभी दौरा करो। परिंदों को उड़ते बैठते आते जाते फिर पिड़ाते चहचहाते देखो, तुम्हें नजर आएगा। तवक्कुल किसे कहते हैं? तग़दु ख़िमासा व तरूहु बिताना। सुबह जाते हैं खाली पेट होते हैं, शाम आते हैं भरे पेट होते हैं। उम्मत को ये रिवायत इमाम अबू हनीफा के वास्ते से मिली। हाँ, अब्दुल्ला इब्न उनैस पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद जाबिर इब्न अब्दुल्ला पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत वासिलत इब्न अस्का पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत माकिल इब्न यसार पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़अ ज़ुबैदी पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी औफा पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत सहल इब्न साद अंसारी पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत सुदैज इब्न अजलान पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत अबू उमामा बाहिली पैगंबर के सहाबी, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हजरत आयशा बिन्त हज़रत पैगंबर की सहाबिया, इमाम अबू हनीफा के उस्ताद। इतने सहाबा से मेरे इमाम ने पढ़ा है। हाँ, इसीलिए कुरान कहता है कामयाबी के 3 तरीके हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम। अगर कामयाबी चाहते हो, जैसे कुरान माना, वैसे नबी का फरमान माना, वैसे फिक़्ह मानो, ये पैगंबर के कुरान से। आज कोई फिक़्ह की बात करे तो कहां से लिया, कहां से लिया? हमारे 2 हाथ हैं, 2 ही दलीलें हैं, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में हुजूर का फरमान है। मैंने कहा कुरान भी कहता है फिक़्ह मानो, हदीस भी कहती है फिक़्ह मानो। तू एक हाथ की बात करता है, तेरे दोनों हाथ की गवाही है। एक दिन एक आदमी मुझे कहने लगा भाई तुम इमाम अबू हनीफा को मान के हनफी हो? मैंने कहा जी, मैं सीना उठा के कहता हूँ मैं हनफी हूँ। कहने लगा हनफी हो या मोहम्मदी हो, हनफी हो या मोहम्मदी हो? मैंने कहा हनफी निस्बत छोटी है, मोहम्मदी निस्बत बड़ी है। मैं मोहम्मदी कहता हूँ रिश्ता हजूर से जुड़ता है, हनफी कहता हूँ रिश्ता सहाबा के शागिर्द से जुड़ता है। कहने लगा नाना एक होना बताओ। मैंने कहा तू बता, पंजाबी है या पाकिस्तानी है? तू बता, पंजाबी है या पाकिस्तानी है? कहने लगा पंजाबी निस्बत छोटी, पाकिस्तानी निस्बत बड़ी। मैंने कहा एक कहो ना। एक बंदा मुझे एक दिन कहने लगा नाना मौलाना अच्छा जवाब नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर मैं दूसरा तर्ज लेता हूँ, मुझे बता माँ का बेटा है या बाप का बेटा है? माँ का बेटा है या बाप का बेटा है?
ذرا بتاؤ مجھے کہتے ہو دونوں نسبت کیسی ہے؟ دوسرا بول. ایک بندے کو علم کا جوش چڑھا. بعض لوگوں کو علم ہوتا نہیں ہے, ایزی لوڈ لیتے ہیں کسی سے. اس نے علم کا ایزی لوڈ لے کر کہنے لگا میں تو باپ کا بیٹا ہوں, نسل باپ پہ جاتی ہے, قومیت باپ پہ جاتی ہے, میں والد کا بیٹا ہوں. میں نے کہا آپ قرآن بھول گئے جو تیرے دائیں ہاتھ کی دلیل تھی؟ سورۃ طارق پارہ نمبر 30 اللہ فرماتے ہیں یخرج من بین الصلب والترائب, اولاد ماں اور باپ سے مل کر بنتی ہے. تو کہتا ہے میں باپ کا بیٹا ہوں, کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ ہاں میں حنفی بھی ہوں محمدی. بولیے حنفی بھی ہیں اور محمدی. ہاتھ اٹھا کے بولیں اگر مجھ سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے. ہاں سارے حنفی غیرت سے بولا کرو. توجہ رکھو, میں نے ابھی تمہید باندھی ہے, ابھی میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. توجہ رکھنا, میں نے کہا تقلید کا معنی ہے ماہرین شریعت کی بات کو تسلیم کرنا. یہ بات اللہ کے قرآن نے کی ہے. ہاں آؤ حضور پاک کے فرمان پہ آؤ, نبی کی حدیث پہ آؤ, نبی کی سنت پہ آؤ. تو امام طبرانی کی معجم الاوسط ہے, امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط میں ایک روایت لکھی ہے. میں وہ روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے. حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں میں رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر فلا نہی. آپ دنیا چھوڑ جائیں گے, آپ کے دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس میں آپ کا حکم بھی نہ ہو, آپ کی منع بھی نہ ہو, ماذا تأمرنا, آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا اچھا ایسے احکامات بھی ہیں جو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو. میں نے کہا کئی ہیں. تو کہتے ہیں صرف قرآن صرف حدیث مانو. تو میں نے کہا میں کئی مسائل سامنے رکھ دوں گا جہاں تو انہیں بول بھی نہیں سکنا. وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تجھے مسائل ملیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے, قرآن سے نکلا ہوا مسئلہ فقہ سے. ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا فقہ کیا ہے, فقہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا عوامی لہجے میں سمجھاؤں؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا چائے کیسے بنتی ہے؟ کہتے ہیں دودھ اور پتی کو جب ملاتے ہیں تو چائے بنتی ہے. میں نے کہا علیحدہ علیحدہ ہو؟ کہتے ہیں علیحدہ ہو دودھ ہے, علیحدہ ہو پتی ہے, ملا دو اس کا نام چائے ہے. دونوں کا مشترکہ حل ہے, محلول ہے. میں نے کہا علیحدہ ہو مسئلہ قرآن کا ہے, علیحدہ ہو مسئلہ حضور کے فرمان کا ہے, دونوں کو ملا لو مسئلہ علم فقہ کا. فقہ قرآن اور حدیث سے ملائے ہوئے مسئلے کے نتیجے کا نام ہے. اس جواب نے کئی اعتراض حل کیے. آپ کہیں گے بھئی اگر یہ چائے کا رنگ تو سرخ ہے, سرخی دودھ میں دکھاؤ کہاں ہے, پتی تو کالی ہے وہاں کہاں ہے؟ وہ کہیں گے مل کے رنگ نکلا ہے. تو مجھ سے پوچھے گا یہ فتویٰ کس قول پہ؟ میں کہوں گا مسئلے کو ملا کر نکالا. میں اس پہ آگے بھی گفتگو کرتا ہوں مسئلہ ملایا کیسے جاتا ہے. چلو اسی پر ایک نقطہ دے دوں. ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا اچھا مسئلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, کوئی مثال؟ میں نے کہا جی مثال لاؤں گا اور تیرے گھر سے لاؤں گا. کہتے جی پوچھئے. میں نے کہا مجھے فرماؤ گائے حلال ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا دلیل؟ کہتے قرآن پاک میں ہے ان تذبحوا بقرہ, گائے ذبح کر سکتے ہو, حلال ہے. میں نے کہا اچھا ذرا یہ بتا بھینس حلال ہے؟ کہنے لگا جی ہاں حلال ہے. میں نے کہا بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جاموس کہتے ہیں. میں نے کہا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جاموس کا لفظ نہیں ہے, تو کس بنیاد پہ بھینس کو حلال کہتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے فرمانین کو اٹھاؤ, حضور کے فرمانوں میں صحیح بھی جمع کر لو, ضعیف بھی جمع کر لو, منکر بھی جمع کر لو, معلل بھی جمع کر لو, موصل بھی جمع کر لو, غریب بھی جمع کر لو, شاذ بھی جمع کر لو, معلل بھی جمع کر لو, مصحف بھی جمع کر لو. صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی, حسن لغیری ہی اکٹھے کر لو. پیغمبر کی کسی حدیث میں, حضور کے کسی فرمان میں جاموس کا لفظ نہیں ملتا, تو بھینس کو کیسے حلال مانتا ہے؟
میں نے کہا ایک مانج دی بوٹی حلال کر کے دکھاؤ. اگر قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ صحابہ کا فتویٰ نہیں ماننا, صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی بات نہیں ماننا. بھینس کو عربی میں چاموس کہتے ہیں, پورے قرآن میں چاموس کا لفظ نہیں ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم کی صحیح حدیث سے ملا لو, کسی حدیث میں چاموس کا لفظ نہیں ہے. کس بنیاد پہ بھینس کو حلال کہتا ہے, کس بنیاد پہ بھینس کے دودھ کو حلال مانتا ہے, دودھ سے بنی ہوئی دہی کو حلال مانتا ہے, دودھ سے بنے ہوئے مکھن کو حلال مانتا ہے, مکھن سے بنے ہوئے گھی کو حلال مانتا ہے. کس بنیاد پہ بھینس کی سری حلال ہے, بھینس کے پائے حلال ہے, بھینس کی دستی حلال ہے, بھینس کی چوڑی حلال ہے. کوئی دلیل بتاؤ, نہ اللہ کے قرآن میں نہ حضور کے فرمان میں. لاؤ. میں نے کہا تو کہتا تھا ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں ہے, صحابہ کی ضرورت نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کی ضرورت نہیں ہے. پھر آنکھیں صحابہ سے اور پیغمبر اسلام کے شاگردوں کے شاگرد امام ابو حنیفہ سے, پھر بھینس دی ایک بوٹی حلال کر کے دکھا دے مجھے. کہاں ہے؟ لاؤ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا او چاک نال نہ کھاوے تو کھور نہ ہو. میں نے کہا جاؤ, قیاس کی باتیں ہمارے سامنے کرتا ہے. تیرا تو عقیدہ ہے قیاس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, قرآن حدیث سے ہوتا ہے. اب دو ہاتھوں والی بات, تیسرا ہاتھ قیاس کہاں سے آ گیا؟ ہاتھوں ہی دو ہیں, دلیلیں ہی دو ہیں. ذرا دکھا مجھے ان دو دلیلوں سے. جاموس کا لفظ نہیں ہے. ہاں تجھے یہ بھینس کا حلال ہونا امام ابو حنیفہ کے دربار سے ملے گا. بے شرمی کی انتہا ہے. حلال کا فتویٰ یہاں سے, بکواس بھی اسی پر, اعتراض بھی اسی پر, objection بھی اسی پر, ناک چڑھانا بھی اسی پر. میں حیران ہوں. اور نمک حلالی سیکھو. ہاں آپ بھی پوچھیں گے جب قرآن میں نہیں, حضور کے فرمان میں نہیں, مولوی جی پھر مسئلہ حلال بھینس کا کیسے نکلے گا؟ ہاں میں تمہیں لے آتا ہوں امام الائمہ امام اعظم صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی دربار پہ لاؤں گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھینس حلال ہے. فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ وہ قرآن کریم کا اشارہ سمجھو, حضور کے فرمان کا اشارہ سمجھو تو تمہیں سمجھ آئے گا. اللہ فرماتے ہیں ان تذبحوا بقرہ, گائے حلال ہے. ہم نے ایک طرف گائے کو رکھا, ایک طرف بھینس کو رکھا. گائے کو دیکھا اس کی خوراک بھی وہی ہے, بھینس کو دیکھا اس کی خوراک بھی وہی ہے. گائے کے بھی دو سینگ ہیں, بھینس کے بھی دو سینگ ہیں. گائے کی بھی ایک دم ہے, بھینس کی بھی ایک دم ہے, اس کے بھی 4 تھن ہیں, اس کے بھی 4 تھن ہیں. وہ بھی جگالی کرتی ہے, یہ بھی جگالی کرتی ہے. فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ. جیسے گائے حلال ویسے بھینس حلال. جگالی کرتی ہے, وہ بھی جگالی کرتی ہے. یہ امام ابو حنیفہ کو فتویٰ نہیں مانتا تو بھینس کا گوشت بھی حنفیوں کو دو, اس کی بنی ہوئی دودھ بھی ہمیں دو, اس سے بنی ہوئی دہی بھی ہمیں دو, دیسی گھی بھی ہمیں دو. کھانے کی بات آئے تو سب کچھ ہڑپ, اور مسئلے کی بات ہے کہ ابو حنیفہ کا نام قرآن ہی چھے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں نہیں تو امام بخاری کا نام قرآن میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہے, وہ محدث تھے. میں مانتا ہوں. میں نے کہا ہاں امام ابو بخاری کا نام قرآن میں نہیں ہے, تو مانتا ہے محدث ہونے پہ امام بخاری کے دربار پہ کھولتے ہیں صحیح بخاری, تمہیں پتہ چلے گا امام بخاری کے استاد کا نام مکی بن ابراہیم ہے. مکی بن ابراہیم کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام ابو عاصم النبیل ہے. ابو عاصم النبیل کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام ضحاک بن مخلد ہے. ضحاک بن مخلد کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام فضل بن دکین ہے. فضل بن دکین کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام ابو عبد الرحمن المکری ہے. ابو عبد الرحمن المکری کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام ابو حفص کبیر ہے. ابو حفص کبیر کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام عبداللہ بن مبارک ہے. ان کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے. امام بخاری کے استاد کا نام حمیدی ہے. حمیدی کے استاد کا نام
طرف مصنف عبد الرزاق والا عبد الرزاق ابن الحمان ہے، ابن الحمان کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے، امام بخاری کے استاد کا نام ابو بکر بن ابی شیبہ ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ کے استاد کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ اس بنیاد پہ کہتے شاگردوں کے شاگرد کو مانتے ہو، استادوں کے استاد کو مانتے تو جماعت پڑھتی ہے۔ اور ایک بات مزید عرض کروں، جو کسی محدث، کسی محرخ، کسی محقق، کسی امام کی تقلید نہیں کرتا، تقلید کا معنی ماہرین شریعت کی اتباع، یہ نہیں مانتا، اس کے لیے بخاری کیا کہتی ہے، اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، ذرا پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ محدثین کی بات نہ ماننے والا، فقہا کی بات نہ ماننے والا، تقلید کا انکار کرنے والا کہاں ہوگا؟ ذوق تازہ ہے آپ کا؟ اسٹیج والوں کو تو تازہ ہے، مجمع کا تازہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ، ہاں میں نے دیکھا صحیح بخاری ہے، جلد اول ہے، کتاب الجنائز ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایات موجود ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب بندہ قبر پہ جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے، اور جب کوئی آدمی سوال کے جواب کو درست طرح جواب نہیں دیتا، جواب میں ناکام ہو جاتا ہے، سوالات میں فیل ہو جاتا ہے، تو حضرت پاک فرماتے ہیں فَيُضْرَبُ بِمَطَارِكٍ مِّنْ حَدِيدٍ يَسْمَعُ صَوْتَهُ مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ۔ فرشتے دو گرز اٹھاتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے، اسے دے مارتے ہیں اور مارتے ہوئے کہتے ہیں لا تلیتا ولا تریتا، لا تلیتا ولا تریتا، لا تلیتا ولا تریتا۔ یہ لفظ کہتے ہیں بخاری کی باتیں کرنے والوں، آپ اٹھاؤ صحیح بخاری کی اس روایت کو۔ حضرت امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ لا تریتا کیا ہے، لا تریتا کیا ہے، لا تلیتا کا مطلب کیا ہے، لا تریتا کا مطلب کیا ہے؟ الکواکب الدراری فی شرح البخاری، امام کرمانی نے بخاری شریف کی یہ شرح فتح الباری سے پہلے لکھی ہے، عمدۃ القاری سے پہلے لکھی ہے، ارشاد الساری سے پہلے لکھی ہے، ابن حجر اسقلانی سے پہلے لکھی ہے۔ امام کرمانی نے اس آیت اس حدیث کے تحت جو دلیل لکھی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں حاشیہ بخاری جلد اول صفحہ 178 سے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اے لا علمت بنفسک بالاستدلال ولا تلوت القرآن او المعنى لاتبعت العلماء بالتقلید فيما يقولون۔ فرشتے کہیں گے لا تلیتا تو نے پڑھا نہیں ہے، لا تریتا تو نے سمجھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سمجھنا۔ پڑھنے کا معنی یہ ہے بات کو مان لینا، سمجھنے کا معنی یہ ہے فقیہ بن جانا۔ فرشتہ مارتے ہوئے کہے گا تو مجتہد بھی نہیں تھا، مقلد بھی نہیں تھا، محقق بھی نہیں تھا، ماننے والا بھی نہیں تھا، مفتی بھی نہیں تھا، مستفتی بھی نہیں تھا، نہ ماہر تھا، نہ اعتماد کرنے والا تھا۔ آج ڈنڈے کا ہے۔ تو دنیا میں نجات کے دو راستے بخاری نے دیے ہیں، یا خود تحقیق کر کے اعلیٰ معیار پہ پہنچو، یا پھر ماننے والے بن جاؤ۔ ٹرکٹروں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کراس کر یا برداشت کر، کراس کر یا برداشت کر۔ کراس کر کا معنی پاور دکھا، برداشت کر کا معنی چپ کر کے بات مان لے، یا تو خود عالم ہو اور یا پھر علماء کی بات ماننے والا ہو، یا ابو حنیفہ جیسا بن کے دکھا جو قیامت تک ممکن نہیں ہے، یا اس کی پھر مان کے دکھا۔ یہ بخاری نظر نہیں آتی؟ اچھا ایک بات اور، یہ جو کہہ رہا ہے نا میرے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حضور کا فرمان، ذرا میں دوسرے ہاتھ پہ آتا ہوں۔ یہ جو قرآن کریم سے میں پوچھتا ہوں، جو کسی کی تقلید نہ کرے، ائمہ مجتہدین کی بات کو تسلیم نہ کرے، اے قرآن تیرا فیصلہ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے سورۃ ملک 29 پارہ صفحہ نمبر 1 آیت نمبر 10،
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اصحاب السعیر بلیسنگ فائر، بھڑکتی آگ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے پھر روتے ہوئے دو باتیں کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، ایک بات نَعْقِلُ، دوسری بات لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ او نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اے کاش کہ ہم سمجھ لیتے، اے کاش کہ ہم سن لیتے تو کبھی جہنمی نہ ہوتے. اور سن لیتے یا سمجھ لیتے، مان لیتے یا سمجھ لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخی نہ ہوتے. گویا جہنم میں جانے کے دو راستے ہیں، بندہ سمجھے بھی نہیں، بندہ مانے بھی نہیں. سورۃ ملک 29 پارہ قرآن کریم صفحہ نمبر 129 پارے کا آیت نمبر 10 بتاتی ہے نہ سمجھو گے نہ مانو گے جہنم جاؤ گے. اس کے تحت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ایک نسمہ ہے ایک ناقل ہے. نسمہ کا معنی مان لینا، تقلید کرنا، اعتماد کرنا، اعتبار کرنا، اور ناقل کا معنی اجتہاد کرنا، فقیہ بننا، مستنبط بننا، مجتہد بننا، محقق بننا. گویا جہنمی جہنم میں کہیں گے نہ تو ہم محقق تھے نہ ہم مقلد تھے، اسی لیے آج ہم جہنمی ہوئے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یہ میں نے اپنے گھر سے بات نہیں کی، مسلم عند الطرفین بندہ پیش کیا. یہ تو تقلید کی بات ہے. اس بنیاد پر ماہرین شریعت کی بات کو تسلیم کرو گے نہیں کرو گے؟ بولیے کریں گے. اب میرے بیان کا دوسرا حصہ، ترک قرات خلف الامام. امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. میں نے ایک آدمی سے کہا بھئی دلیل کیا ہے؟ تو کس بنیاد پہ کہتا ہے؟ مجھے کہنے لگا مولانا تو بتا، تیرے پاس توجہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل پہ کہتے ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں نے کہا ہاں ہم اس لیے کہتے ہیں مت پڑھو تاکہ زمین میں زلزلہ نہ آئے. میرے لفظ آیا نہ جانا، میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، پہاڑ کی چٹان پہ ہے. میں جس جگہ بیٹھا ہوں یہ علمی ادارہ ہے اور حضرت درخواستی کی دعا ہے. میں عام جگہ نہیں بیٹھا. میں حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فیضان نظر سے بات کرو. میں بھی مولانا سیف الرحمن سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا میرے والد محترم کی پیدائش 1917 ہے اور میرے والد کی حضرت درخواستی سے یارانہ گزرا ہے. میں نے کہا میری تو بہنوں کے نام حضرت نے رکھے ہیں، ہمارا تو حضرت درخواستی کو ان کے جوتے کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. توجہ رکھنا، حافظ الحدیث کبھی منکر حدیث نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، منکر حدیث نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے یاد ہے جب رضا خانیوں نے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ کو چیلنج کیا تھا کہ آپ حدیث کے حافظ نہیں ہو، آپ غلط کہتے ہو. والد محترم فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس وقت حضرت درخواستی کا جیتنی تھا ان کا جلال فرماتے تھے اور رضا خانیوں تم نے حدیث کہاں سے دیکھی، کہاں سے سنی، کہاں سے پڑھی؟ لاؤ اپنے محدثین، اپنے بال کو لاؤ اور میرے سامنے بٹھا دو. صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، عبداللہ حدیث پڑھے گا، ظہر کا وقت آئے گا، رفع حاجت و کھانے سے فارغ ہو کے نماز پڑھ کے پھر بیٹھیں گے، عبداللہ حدیث پڑھے گا. عصر کا وقت آئے گا، نماز پڑھ کے پھر بیٹھیں گے، درخواستی حدیث پڑھے گا. مغرب کا وقت آئے گا، نماز پڑھیں گے، پھر میں حدیث سناؤں گا. عشاء ہو جائے گی، عشاء کے بعد تم بھی آرام کرنا، میں بھی آرام کروں گا. پھر دوسرے دن اسی ترتیب پہ بیٹھیں گے. 3 مہینے تک 90 دنوں تک عبداللہ درخواستی تمہیں پیغمبر کی حدیثیں، پیغمبر کے فرامین سناتا چلا جائے گا. لیکن
سنائیں۔ دنیا رضاخانیت آج تک بندہ نہ لا سکی۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں، میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، توجہ رکھنا۔ میں اس پر دلیل دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کہا امام کے پیچھے اسی لیے نہیں پڑھتے کہ زمین زلزلے سے بچی رہے۔ آپ یاد کر جاؤ، دل کی تختی پہ میری یہ دلیل لکھنا، ضائع نہ ہونے دینا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، یوں یاد نہ رہے تو یوں کہنا، سورت اعراف کی سیکنڈ لاسٹ آیت، آخری سے پہلی آیت، کلیہ آیات اس کی 205 ہے، ٹھیک ہے؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت ایک دفعہ پھر سنو، میں ذوقی ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترحمون کا کیا معنی ہے؟ لعلکم ترحمون کا معنی اللہ تمہارے اوپر اگر چاہتے ہو، لعلکم اگر چاہتے ہو، ترحمون تمہارے اوپر رحمتیں آئیں، اللہ کی رحمت فضل نازل ہو، تو قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھو۔ رحمت آئے گی تو زلزلہ نہیں آئے گا، فضل آئے گی تو زمین میں فسادات نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی تو زمین میں خرابت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، چاہتے ہو رحمت کرو تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھو۔ آپ کہیں گے مقابلے کا ترجمہ کہاں سے لیا؟ پتہ نہیں کوئی جاہل بات میں کہہ دے اس نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ دنیا کی کوئی تفسیر اور لغات اٹھا کے لے آؤ، میرا ترجمہ اس سے باہر نہیں ہے، اس مفہوم کے اندر ہے۔ آپ کہیں گے مقابلے کا کہاں سے کیا؟ میں اس کی بھی دلیل دوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، قرآن پڑھا جائے سنو، وَأَنصِتُوا چپ رہو۔ اگر قرآن بھی پڑھا جائے ادھر بھی پڑھا جائے تو مقابلہ نہیں ہوگا، تو تبھی فرمایا مقابلے میں مت پڑھو، قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھو، پھر تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ تو میں نے کہا اللہ فرماتے اگر چاہتے ہو زمین میں زلزلے نہ آئے، رحمتیں نازل ہو تو مت پڑھو، ہم اس لیے نہیں پڑھتے۔ کہنے لگا مولانا حدیث پاک کی تو مخالفت کر رہے ہو۔ میں نے کہا جرأت کر ایک حدیث لا، ایک حدیث لا، صحیح حدیث لا، میں تیری ساتھ بات کرنے پر تیار ہو، لے آؤ۔ میرا امام ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد ہے، تم نے دیکھا نہیں اس نے صحابہ سے پڑھا ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ حدیث کا مخالف ہے؟ عجیب بات ہے، جو حدیث امام بخاری کے پاس کل 22 ہے جنہیں ثلاثیات کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ 1618 ہے ثلاثیات، ثنائیات 506 ہے، وہ دانیات 22 ہے جو امت میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حدیث کی مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا لاؤ حدیث۔ کہنے لگا صحیح بخاری حدیث پاک ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہی حدیث لاتے ہیں، یہی لاتے ہیں نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث تو میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث تو میرے عقیدے کا حصہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ یہ تو لا صلاۃ ہے، نماز نہیں ہوگی، ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں، جماعت میں نہیں پڑھتے، تو لا جماعت لیا، لا صلاۃ نماز نہیں ہوگی۔ اور میرے پگلے صلاۃ تو نماز تو اسے کہتے ہیں جو اکیلے پڑھے، جماعت تو اسے کہتے ہیں جو مل کے پڑھے، یہ لا صلاۃ ہے، لا جماعت تو نہیں ہے۔ کہاں سے لایا؟ یہاں تو امام کا لفظ بھی نہیں ہے، تو امام کی جماعت پہ فٹ کیسے کر رہا؟ اس کو نحو کی علم کا جوش چڑھا، مجھے کہنے لگا یہ لا لائے نفی جنس ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، لہٰذا نماز کی جماعت یہ بھی صلاۃ کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ یہ مولوی سمجھتے ہیں، عوام اس پہ خالی اعتماد رکھے۔ مجھے کہنے لگا یہ تو اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر حدیث پوری پڑھ، یہاں پہ حدیث ختم ہو جاتی ہے، جشن کرو اس حدیث کو پورا پڑھ کے دکھاؤ۔ پورا نہیں پڑھیں، اس حدیث کو یہیں پہ پڑھ کے چپ ہو جائیں گے۔ اور بھائی امام احمد ابن حنبل جیسا محدث تو دنیا میں لاؤ گے تم، امام بخاری کے استاد ہیں، الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام احمد فرماتے ہیں والحدیث یفسر بعضہ بعضا اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم، جب تک حدیث پوری نہیں پڑھو گے حدیث حل نہیں ہوگی، حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔
کوئی بھی پوری تو پڑھ. اب چپ ہے. میں نے کہا صحیح مسلم سچی کتاب ہے؟ کہنے لگے جی سچی ہے. میں نے کہا اس میں جو پوری لکھی ہوئی ہے یہی حدیث اسی صحابی سے پوری لکھی ہوئی ہے وہ تو پڑھ دے. جی چپ. میں نے کہا جناب محترم پڑھ دو نا, صحیح کتاب ہے, صحیح مسلم ہے, تو اپنے مدرسے میں پڑھا نہیں تو مولوی بنتا نہیں ہے, دورہ حدیث پورا ہوتا نہیں ہے, سر پہ پگڑی باندھی جا سکتی نہیں ہے. جرات کر, ہمت کر, طاقت اور سکت و قوت دکھا, حدیث کو پورا پڑھ. کبھی بھی نہیں پڑھ. زہر کا ڈرام نہیں, ٹینکی بڑی ٹینکر 44 لیٹر والا پی لیں گے پھر بھی نہیں پڑھ گے. یہ حنفیوں کا جگرا ہے جو پوری حدیث مانتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں پوری پڑھتا ہوں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر وما زاد. حضور پاک فرماتے ہیں فاتحہ اور اگلی صورتیں جب تک نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ تو پورے قرآن کی بات ہے, تو پورے قرآن کو نہیں پڑھتا. وجہ کچھ اور ہے, وہ میں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے حضور اس حدیث میں پورے قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں, اور پورا قرآن یا امام پڑھ سکتا ہے یا مقتدی پڑھ یا اکیلا پڑھ سکتا ہے, ایسا نہیں پڑھنا. اچھا ایک اور بات, ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم دین نبی سے لیتے ہیں, اس کی تشریح صحابی سے لیتے ہیں. میں نے کہا جس صحابی نے یہ حدیث سنائی ہے نا ذرا اس کے دروازے پہ چلتے ہیں, اس صحابی سے پوچھ لیتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا. اگر صحابی مطلب تیرا بتا دے تو سچا, میرا بتا دے تو میں سچا. جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ, امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی. سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. ان کے شاگردوں نے حضرت جابر کو دیکھا, استاد محترم کیا فرما رہے ہیں. استاد نے فوراً صحابی نے اس حدیث کا مطلب بتایا, انما اذا کان وحدہ. حضور نے اکیلے نمازی کو حکم کیا ہے, مقتدی کو نہیں کیا. میں نے کہا صحابی اس کا مطلب بتا رہا ہے, میں مطلب صحابی سے لیتا ہوں, وہابی سے نہیں لیتا. میں صحابہ کے ماننے والا ہوں, وہابہ کا ماننے والا نہیں ہوں. میں نے تو صحابی سے پوچھنا ہے, اور صحابی کہتا ہے اکیلے نمازی کو حکم ہے, اور تو مقتدی پہ فٹ کرتا ہے خدا کا نام مان. صحابہ سے بھی آگے. اچھا صحیح بخاری پہ کہنے لگا فیصلہ کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ صحیح بخاری پہ. صحیح بخاری کی حدیث میں تم مجھے جماعت کا لفظ دکھاؤ تو میں تیرے ہاتھ چوم لوں. حدیث میں دکھاؤ. کہنے لگا باب میں آیا ہوا ہے. میں نے کہا تو اہل باب ہے, تو حدیث کا اہل ہے, اہل باب تو نہیں ہے. باب تو کسی کا اجتہاد ہے. کوئی اجتہاد ماننا تھا تو صحابہ کے شاگرد امام حنیفہ کا مان لیتا. کوئی وہ تو اجتہاد ہے, اپنے آپ کو اہل باب کہہ دے, پھر اہل حدیث نہ کہے. اہل حدیث تو حدیث دکھاتا ہے, حدیث میں تو امام کا لفظ بھی نہیں ہے بخاری میں. پھر ایک بندہ کہنے لگا امام کا لفظ مسلم میں ہے, صحیح مسلم میں ہے. میں نے کہا میرے بھائیو صحیح مسلم پوری سچی ہے یا ادھوری سچی ہے؟ صحیح مسلم بولیے پوری سچی ہے, ہم تو پوری مانتے ہیں, اور یہ کبھی آپ کو پوری نہیں منوائے گا. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 178 امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی روایت ہے, ورقے کی دائیں سائیڈ ہے, طبع قدیمی کتب خانہ کراچی سے جو صحیح مسلم چھپی ہے. پورا دیکھ لیتے ہیں, بات فائنل ہو جائے گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا لوگو اذا کبر الامام فکبروا, جب نماز پڑھنے لگو جماعت والی امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہنا. وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین, جب امام سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو تم نے آمین کہنا ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا, امام قرآن پڑھنے لگے تم نے چپ کر جانا ہے. میں نے کہا اللہ کا قرآن نبی کا فرمان اب بھی نہ ماننا, تم نے چپ کر جانا ہے. فَأَنْصِتُوا, انصات کا معنی ہے زبان کو لگام دو. گھوڑے کو لگام لگے گھوڑا رک جائے, اور تیری زبان کو پیغمبر کی لگام لگ رہی ہے تو پھر بھی چپ رہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات مزید توجہ رکھنا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے سے پہلے ایک بات مزید سنا دو. امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ, سنن ابن ماجہ اٹھائیے,
یہ سیاستہ کی مایہ ناز کتاب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، توجہ رکھنا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. اس کا معنی ہے قرآن صرف امام نے پڑھنا، ورنہ ہوتا تم جب سب سارے پڑھو. اچھا ایک بات مزید عرض کروں. کہنے لگے جی ہاں. امام ابو حنیفہ کا دور تھا. امام صاحب نے فتویٰ دیا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا. کچھ بندوں کو خارش پڑی، وہ آگے ہوئے. 15 سے 20 آدمی توجہ رکھنا آ کر امام ابو حنیفہ کو کہنے لگے ہم نے مناظرہ کرنا ہے، بحث کرنی ہے، مباحثہ کرنا ہے. امام صاحب نے کہا کس بارے میں؟ کہتے ہیں آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو امام کے پیچھے ہو امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا شمار ہوگا. امام صاحب فرمانے لگے دیا تھا کیا ہوتا ہے، میں تو اب بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھر ہم سے بحث کرو. سارے بولنے لگے. توجہ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا تم 15 بندے بولو گے، تمہاری 15 زبانیں، میں ایک بندہ بولوں گا، میری ایک زبان، یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ تم اپنے میں سے ایک بندے کو بڑا بناؤ، جو بڑا مولوی علامہ فہامہ قاری ہو تمہارا، وہ تمہارا بڑا بن جائے، وہ مجھ سے گفتگو کرے. وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے. بڑی کھلی بات ہے. لے آؤ اپنا بندہ. توجہ، کہنے لگے ایک منٹ پرچی ساری اکٹھی کر کے رکھو، ایک پرچی میں نہیں چھوڑ گے. توجہ رکھنا. امام صاحب فرمانے لگے مسئلہ ذہن سے نہ نکلے. توجہ رکھنا. امام صاحب فرمانے لگے اپنے میں سے ایک بندے کو بڑا بنا لو، وہ مجھ سے گفتگو کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے. کہنے لگے بات تو بڑی معقول ہے، بڑی ٹھیک ہے. ایک بندے کو آگے کیا بھئی یہ تم سے مناظرہ کرے گا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے یا نہیں. تو امام صاحب نے فرمایا یہ مناظرہ کرے گا؟ کہتے جی ہاں. امام صاحب نے کہا تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ کہا ہم میں سے بڑا عالم ہے، بڑا ہے، لیڈر ہے، یہ دلیلیں دے گا، ہماری دلیلیں بھی یہی دے دے گا. تو امام صاحب نے فرمایا مناظرہ شروع ہونے سے پہلے میں مناظرہ جیت گئے، شروع ہونے سے پہلے جیت گئے. کہنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارا بڑا دلیل دے گا، تمہاری طرف سے دلیل ہو جائے گی، ہمارا بڑا امام قرآن پڑھے گا، ہماری طرف سے نہیں ہوگا. کس دلیل پہ کہتے ہیں؟ امام صاحب کو تو اللہ نے قوت استدلال کا باتاج بادشاہ بنایا تھا. لوگ بے تاج کہتے ہیں، جملہ ٹھیک نہیں ہے، باتاج بادشاہ. امام صاحب نے اس دلیل پہ بات. ایک بات میں مزید عرض کروں، امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ یہ لوگوں کو خام خاص سے شبہات میں ڈالنے والی باتیں ہیں، خام خاص سے اعتراض میں ڈالنے والی باتیں ہیں. بھئی اس مسئلے پہ تم قرآن سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو کہتا ہے آپ جب قرآن سنو اس وقت زبان سے بھی چپ رہو، اور آپ جو ہے زبان سے بھی نہ بولو اور کان کو متوجہ رکھ لو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جب امام اونچا پڑھے گا جیسے فجر مغرب اور عشاء ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، جب امام آہستہ پڑھے گا ظہر اور عصر میں تو اس وقت تو پڑھ سکتے ہیں نا. میں نے کہا واہ، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ امام فجر مغرب تے عشاء قرآن پڑھتا ہے تو ظہر تے عصر کسے کے سامنے سنے دا کھڑا ہوگا. کہنے لگے نہیں قرآن پڑھتا ہے. تو میں نے کہا پھر اللہ کا حکم تو متوجہ ہے، بس اونچا اور غیر اونچا کی بات ہے. تیرے اس سوال کو دیکھ کے اللہ نے 2 لفظ اتارے ہیں. امام مدارک، امام ابو عبداللہ احمد مدارک رحمہ اللہ، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا اللہ نے 2 حکم اتارے. ایک ہے فانصتو، زبان سے چپ رہو. ایک ہے فاستمعوا لہو، سنو کیا ہوتا ہے، چپ رہو کیا ہوتا ہے. جب آواز آئے اسے سنو کہتے ہیں، آواز آئے اسے سنو کہتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے پھر زبان کو بند رکھا جاتا ہے. فرمایا فاستمعوا لہو، فجر مغرب اور عشاء میں امام اونچی پڑھتا ہے تو سنو، اور ظہر عصر میں آہستہ پڑھتا ہے انصتو، اپنی زبان کو چپ رکھو. فرمایا 2 حکم ہے اور دونوں حکم اس پہ آ گئے. تو یہ تو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان بات کرتا ہے. میرا مکمل ٹائم پورا ہے، پورا 1 گھنٹہ. توجہ رکھنا، میں سمری خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کی ہیں، ایک مسئلہ تقلید اور ایک ترک قرات خلف الامام. یہ 2 دلیلیں تھی. مسئلہ تقلید کا معنی بڑوں پہ اعتماد والا
مزاج پیدا ہو جائے. اگر بڑوں پہ اعتماد کرو گے حکم قرآن کا وَأُولِي الْأَمْرِ پورا ہوگا, فرمان حضرت علی المرتضیٰ کا پورا ہوگا. توجہ رکھنا, حضرت علی المرتضیٰ کی روایت میں نے پوری نہیں کی تھی, میں پوری کر لیتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں ان نزل بنا امر, اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں, آپ کے بعد کوئی بات آئے جس میں حکم قرآن میں بھی نہ ہو, اے نبی آپ کے فرمان میں بھی نہ ہو, پھر کیا کریں؟ حضور پاک نے فرمایا, طبرانی میں موجود ہے, تشاورون العابدین والفقہاء, فقہاء سے جا کے مشورہ کرنا. پیغمبر جاتے جاتے امت کو فقہاء کے حوالے کر گیا ہے, تو توڑتا ہے. تو ایک تو میں نے تقلید پہ بات کی, اور دوسری ماہر اور اعتماد والی بات کے علاوہ دوسری ترک قرات خلف الامام کی ہے. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے رحمت نازل کروانا چاہتے ہو تو آپ خاموش اختیار کر لو قرآن کے مقابلے میں. اور حضور پاک کے فرمان کی بات پیغمبر کے صحابی نے بتا دی, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. یہ اکیلے نمازی کو حکم ہے, مقتدی کو نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو رمے صراط مستقیم بھی عطا فرمائے, دین کے اوپر کاربند بھی عطا فرمائے. توجہ رکھنا, کہتے ہیں نماز جنازہ کے سلام جل ثناؤ کا ثبوت کون سی حدیث میں ہے؟ اس کتاب کا مختصر تعارف بیان فرما دے. مسند الفردوس دہلوی کے اندر جل ثناؤ کا موجود ہے. شافی محدث ہے, بڑے کام کے محدث ہے, اونچے درجے کے محدث ہے. مسند الفردوس دہلوی کے اندر یہ روایات, بچی مجھے دیں, یہ روایات موجود ہے, اور اس روایت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. توجہ رکھنا, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, یہ سوال یہاں مقامی فقہاء کا ہے, مجھ سے وہ پوچھے جو میں نے گفتگو کی ہے. کہتے ہیں 3 رکعت وطر اور 2 کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ دلیل کہاں سے ہے؟ ہاں یہ میرا واسطہ ہے. مصنف عبد الرزاق امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد امام حمیدی کے استاد کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, فرمایا 3 وطر ایسے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے, جیسے مغرب کی نماز ویسے ہی 3 وطر. یہاں کے انہوں نے جواب دیے ہیں. اور اس طرح کہتے ہیں یہاں رہتے ہوئے شافی مالکی یا حنبلی بن سکتے ہیں, ان کی تقلید کریں, یا امام ابو حنیفہ کی کرنی چاہیے, یا کوئی دلیل پیش کریں. آپ شافی بنے, مالکی بنے, حنبلی بنے, کوئی منع نہیں ہے, لیکن یہاں پر بیٹھ کے بنو گے آپ کے لیے مشکل ہوگا. شافی علماء یہاں نہیں ہیں, وہ آپ کو مسئلے کیسے سمجھائیں گے؟ مالکی علماء یہاں نہیں ہیں, حنبلی علماء یہاں نہیں ہے. یہ جن کو تم شافی سمجھے ہوئے ہو, یہ شافی نہیں ہے, یہ غیر کے مقلد ہے, انگریز کی نسل ہے, ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے. یہ شافی مالکی حنفی حنبلیوں سے نہیں ہے. شافی بھی بنے, مالکی بھی بنے, حنبلی بھی بنے, لیکن وہاں جہاں کوئی مسئلہ بتانے والا تو ہو نا. تم یہاں شافی بنو گے, شافی عالم یہاں کوئی نہیں ہوگا, تو فائدہ. تو جب چاروں حق پہ ہیں تو بندہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے, اس کی وجہ یہاں حنفی علماء موجود ہے. ایک دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو, بڑے امام اور نہیں ہے. میں نے کہا تم باقی مسجدوں میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے, یہاں جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا وہ مسجدیں چھوٹی ہیں, یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا باقی امام چھوٹے ہیں, امام ابو حنیفہ بڑے ہیں. جو تیرا سوال وہی ہمارا, ایسی بات نہیں ہے. حضرت علی اما عائشہ میں جنگ ہوئی, ان پہ حق پہ کون تھا؟ بھئی مجھ سے میرا سوال پوچھو, جو عنوان میں نے گفتگو کی ہے مجھ سے میرا سوال پوچھو. آپ مشاجرات صحابہ پہ عنوان رکھیں, مستقل اس کا جواب دوں گا, لیکن میرا عنوان خراب نہ کرے نا. یہ ترتیب ہوتی ہے, جس عنوان پہ مدرسے والوں نے کہا گفتگو کرو, میں اس عنوان کے بجائے علیحدہ گفتگو کروں. آپ علامہ شبیر عثمانی صاحب آ رہے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیجئے, باقی علماء سے پوچھ لیجئے, مجھ سے میرا سوال دو. بعض بندے کہتے ہیں فلاں کی کلاس لگے, میں نے کہا نہیں, آج تمہاری لگے. ہاں بھئی ہے کوئی اور پرچی لائیے. یہ نو میرے جانے کے بعد آپ میرے میں زبانی نہیں لکھ کر بھیجیں. زبانی تو جلسے خراب کرنے کی بات ہے. آپ میرے میزبانوں کو میرے جانے کے بعد کہ ابھی کہاں سے ثابت, ہم نے بات کر لی ہے, کوئی پرچی ہے تو لائے, لے آؤ بیٹا. اچھا ویسے ہی آ رہے ہیں, میں نے سمجھے پرچی آ رہی ہے, میرے خیال میں اب پرچی شرچی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی اللہ والے کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ بھئی صحابی کی اتباع میں تو کہہ سکتے ہیں, علیحدہ کہنے کی دلیل اگر تابع نہیں ہے تو نہ کہیں. باقی میرے خیال میں امام ابو حنیفہ کی وجہ سے اگر اعتراض آیا ہو کہ صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے, شاید اس وجہ سے کہا ہو تو میں اس کا جواب بھی دوں. امام ابو حنیفہ تابعی ہے, اور تابعی کو قرآن رضی اللہ عنہ کہتا ہے.
सूरत नंबर 9 सूरत तौबा आयत नंबर 100 है, 11वें पारे का पहला सफ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो सहाबा हैं ये कौन है? ये सहाबा वस्साबिकूनल अव्वलून, ये पहले ईमान लाने वाले हैं, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, या मुहाजिर या अंसारी जिनमें से हो ये जो ईमान लाए हैं, इनका तबका। फिर फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम, जो इनके ताबी बने, इनकी इत्तिबा करे, रज़ी अल्लाह। तो इमाम साहिब हिदाया ने गलत नहीं किया, कुरान के मुताबिक कहा। हाँ, ऐसा सहाबी जिसका नाम सहाबा में भी हो, फिर इल्तिबास का खतरा है, आप रज़ी अल्लाह न कहें, जैसे हजरत इमाम हसन बसरी है, लेकिन अबू हनीफा नाम का सहाबी नहीं है। इस बुनियाद पे जब इमाम साहब की कुन्नियत का नाम जिक्र करेंगे अबू हनीफा, फिर रज़ी अल्लाह अन्हु कह सकते हैं, और जब इमाम साहब का नाम जिक्र करेंगे नौमान, तो फिर नौमान इब्न मुकर्रिर सहाबी हैं, फिर रहमतुल्लाह कहेंगे ताकि इल्तिबास का खतरा ना।